آج میں آپ کے سامنے ایک بہت امپورٹنٹ مسئلے پر گفتگو کروں گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو بہت دھیان سے سنیں۔ اس ہفتے شاید کوئی ہی دن ایسا گزرا ہوگا کہ مدرسے کے باہر جنازے کی نماز نہ ہوئی ہو، تو جنازے سے متعلق اور میت سے متعلق کچھ باتیں میں ذکر کروں گا۔ آپ حضرات ان کو دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی اور یاد بھی ہو جائے گی۔ شریعت کے مطابق جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس سے 4 حق متعلق ہو جاتے ہیں۔ شریعت کے مطابق جب کسی انسان کا، مسلمان انسان کا انتقال ہوتا ہے تو 4 حق اس سے متعلق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق، یعنی ایک انسان، ایک مسلمان شخص جب وہ انتقال کرتا ہے اور جو کچھ ترکہ، پیسہ، جمع پونجی وہ چھوڑ کر جاتا ہے تو اس سے 4 حق متعلق ہوتے ہیں۔ یعنی ایک انسان جب مرتا ہے، جو کچھ وہ چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کا کیا کیا جائے، اس مال کا، اس جمع پونجی کا کیا کیا جائے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس سے متعلق 4 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ آدمی اس پیسے سے دفن اور کفن کا انتظام کریں۔ پہلے کفن کا انتظام کریں، کفن کا کو مینجمنٹ کریں، پھر اس کے بعد دفن کا انتظام کریں۔ دفن قبر کھدوائی جاتی ہے، اس کے لیے مینجمنٹ ارینجمنٹس کرائے جاتے ہیں، اس میں بھی پیسے لگتے ہیں، تو پہلے اس کا انتظام کریں۔ یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا، جب یہ کام ہو جائے اور پیسے بچ جائیں، ترکہ بچ جائے، ترکہ کہتے ہیں شریعت کی روشنی میں، ترکہ بچ جائے، اب دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے ذمے، میت کے ذمے اگر کسی کا قرض باقی ہے، میت کے اوپر کسی دوسرے انسان کا قرض ہے، تو اس ترکے سے اور اس کی جمع پونجی سے اس قرض کو ادا کرے۔ یہ دوسرا حق ہے کہ اگر یہ دوسرا حق بھی مکمل ہو گیا، ابھی بھی ترکہ باقی ہے، پیسے باقی ہیں، تو تیسرا حق یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی ہے، وہ مرنے سے پہلے کوئی وصیت تو نہیں کر کے گیا ہے۔ اگر وہ وصیت کر کے گیا ہے تو اس کے تہائی مال کے اندر، 1/3 مال کے اندر اس وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ مثلا ایک آدمی نے وصیت کی اور اس آدمی نے، جو میت ہے، اس کا ترکہ 60 لاکھ روپئے، تو 60 لاکھ کا تہائی 20 لاکھ بیٹھتے ہیں۔ تو اگر اس نے وصیت کر رکھی ہے تو اس کی وصیت 20 لاکھ کے اندر اندر پوری کی جائے گی، اس سے آگے پوری نہیں کی جائے گی۔ بہت سی مرتبہ آدمی جب مرتا ہے تو وصیت کر جاتا ہے کہ میرا فلاں پلاٹ فلاں شخص کو دے دینا، میرا فلاں پلاٹ فلاں کو دے دینا، یا فلاں مسجد میں دے دینا، یا قبرستان میں دے دینا، یا مدرسے میں دے دینا۔ یہ کچھ بھی وصیت کر کے انسان چلا جاتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ میت کی جو وصیت ہے وہ اس کے چھوڑے ہوئے مال کے صرف 1/3 حصے کے اندر امپلیمنٹ کی جائے گی، 1/3 سے زیادہ نہیں کی جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر اسی کے ساتھ ایک مسئلہ اور سمجھا دوں، یاد آ گیا کہ میت کی وصیت وارث کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے کے لیے وصیت کر جائے کہ میری جو جمع پونجی ہے میرے بیٹے کو فلاں کو دے دینا، بیٹے ہیں 4، ایک کے بارے میں وصیت کر دی، تو یہ وصیت قبول نہیں کی جائے گی۔ شریعت اس وصیت کو قبول نہیں کرتی ہے، بلکہ وراثت میں جو رولز ہیں، جو قاعدہ قانون ہے، اس کے مطابق سم وراثت تقسیم کی جائے گی۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ آدمی، اس کے میت کے کفن اور دفن کا انتظام کیا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اگر اس کے ذمے کسی کا قرض ہے تو اس کے پیسوں سے اس کا قرض ادا کی جائے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی وصیت کر رکھی ہے، بعض مرتبہ آدمی حج کی وصیت کر کے چلا جاتا ہے کہ میں نے حج نہیں کر رکھا ہے اور میرے اوپر حج فرض ہو چکا تھا، تو اپنی اولاد کو یہ وصیت کر دیتا ہے کہ میری طرف سے حج بدل کروا دینا۔ تو اگر میت نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس کے چھوڑے ہوئے مال کے 1/3 حصے میں حج کیا جا سکتا ہے، تو پھر حج کرانا ضروری ہے۔ یہ 3 حق ہو گئے۔ چوتھا حق جو میت کے چھوڑے ہوئے مال یعنی ترکے سے متعلق ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے وراثت کا، کہ اب یہ 3 حق پورے ہو گئے، ابھی اگر مال باقی ہے تو اب وراثت میں جو اصول ہے، جو قرآن نے اصول بتائیں، اس کے مطابق وارثین کے درمیان وراثت کو تقسیم کیا جائے۔ یہ 4 حق ہیں۔ تو اس میں سے مجھے جنازے کے متعلق ہی سمجھانا ہے۔ عام طور سے لوگ بھول جاتے ہیں، قرض لے لیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے
قرض بتا دے کہ فلاں آدمی کا میرے ذمے قرض ہے۔ اب اگر اس کے پاس ترکہ موجود ہے، اس نے مال چھوڑا ہے، تو اس کے مال سے قرض ادا کیا جائے گا، اور اگر اس نے مال نہیں چھوڑا ہے تو اولاد کے ذمے شریعت نے واجب نہیں کیا ہے کہ وہ باپ کا قرض ادا کرے اگر اس نے کچھ نہیں چھوڑا ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا مرتے وقت۔ لیکن اخلاقی اعتبار سے یہ بہتر ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا قرض اگر ہے تو اس کو ادا کر دے، اس لیے کہ والدین نے آپ کو پالا ہے اور سب کچھ کیا ہے، کفالت کی ہے، پوری زندگی آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دیا ہے، تو اولاد کا بھی کچھ حق بنتا ہے کہ وہ والدین کے لیے کچھ کرے، لیکن شریعت کے اعتبار سے واجب نہیں ہے۔ بہرحال تو مجھے جنازے کے متعلق بات کرنی ہے۔ جنازے کے متعلق عام طور سے جب جنازہ ہوتا ہے، جنازے کی نماز ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ جنازے کی نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کو طریقہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس طرح جنازے کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ بلکہ مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ ادھر جنازے کی نماز ہو رہی ہے، جنازے کے لیے لوگ صفے سب بنا کر کھڑے ہوئے ہیں، اور پیچھے بہت سارے لوگ مہمان جو گیسٹ آئے ہوئے رہتے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ جنازے میں شریک نہیں ہوتے، یا تو وہ جنازہ پڑھنا نہیں چاہتے یا پھر ان کو پڑھنا نہیں آتا۔ تو جنازے کی جو نماز ہے وہ اتنی مشکل نہیں، چھوٹی سی نماز ہے، چند منٹ کی ہو، 2 منٹ میں جنازے کی نماز مکمل ہو جاتی ہے، اور بہت آسان پروسیسر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آسانی سے آدمی اس کو یاد کر سکتا ہے۔ جنازے کے صحیح ہونے کے لیے وہی شرطیں ہیں جو عام نمازوں کے لیے شرطیں ہیں۔ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، باقی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے صحیح ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں وہی نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں ہیں۔ مثلا جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بدن پاک ہو، اس کے کپڑے پاک ہوں، جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، اسی طرح اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو نیت کرتا ہے تو نیت بھی کرے۔ یہی چیز نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے بھی شرط ہے کہ جب آدمی نماز جنازہ پڑھے تو وہ باوضو ہو، اس کا بدن پاک ہو، باوضو ہو، بدن پر کوئی ناپاکی نہ لگی ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، جس جگہ کھڑا ہو کر وہ نماز جنازہ ادا کر رہا ہے اور ادا کی جا رہی وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے، اور نیت کر لینی چاہیے کہ میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ کی جو نیت کی جائے گی وہ زبان سے کی جائے گی یا صرف دل میں ہی کافی ہے؟ کسی بھی حدیث میں اور قرآن کی کسی بھی آیت میں نماز جنازہ کی زبان سے نیت ثابت نہیں ہے، یعنی کسی حدیث میں یا قرآن کی آیت میں یہ نہیں آیا کہ اللہ کے نبی نے نماز جنازہ کی نیت زبان سے لفظوں میں ادا کی۔ تو اس لیے علماء اور مفتیان کرام یہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ آدمی نماز جنازہ کے وقت صرف دل میں یہ ارادہ کر لے کہ میں جنازہ پڑھ رہا ہوں، یہی نیت ہے۔ ایک آدمی جب نماز جنازہ پڑھے وہ دل میں یہ نیت کر لے کہ میں نماز جنازہ ادا کر رہا ہوں، یہی تو نیت ہوتی ہے سب کی، اسی لیے سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو اتنی ہی نیت کافی ہوتی ہے۔ اب نماز جنازہ میں کتنی شرطیں ہیں، اور یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو، کتنے فرض اور کتنی سنتیں اور کتنے واجب ہوتے ہیں، یہ جاننے کی بات ہے۔ نماز جنازہ میں صرف 2 فرض ہوتے ہیں، نماز جنازہ میں 2 فرض ہوتے ہیں، کوئی واجب نہیں ہوتا ہے، اور 3 سنتیں ہوتی ہیں۔ 2 فرض کیا ہیں نماز جنازہ میں؟ 2 فرض یہ ہیں کہ آدمی قیام کرے، کھڑا ہو، نماز جنازہ کے لیے کھڑا ہونا یہ فرض ہے۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض ہے کہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہے، 4 مرتبہ اللہ اکبر کرے اور کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کریں۔ نماز جنازے کے بس یہی 2 فرض ہیں۔ یہ جو 4 تکبیر نماز جنازہ کے وقت ہم کہتے ہیں، اللہ اکبر 4 مرتبہ اللہ اکبر، امام بھی کہتا ہے اور پیچھے جو نماز ادا کر رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، یہ 4 تکبیر یہ 4 رکعات کے قائم مقام ہوتی ہے۔ جیسے آدمی 4 رکعت ظہر کی، عصر کی، عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو 4 مرتبہ جو جنازے میں تکبیر کہتا ہے ان 4 رکعات کے قائم مقام ہوتی ہے، اس لیے ان کو کہنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی بھول جائے نہ کہے تو پھر اس کی نماز جنازہ درست نہیں ہوتی، اس کی نماز جنازہ درست نہیں ہوتی۔ تو بہرحال نماز جنازہ کے اندر 2 فرض ہیں، سنتیں 3 ہیں۔ پہلی سنت یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ ثنا وہی ہے جو سب لوگ نماز میں شروع میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس میں جل ثناؤک کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔
اگر کوئی نہ کرے تو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اور اگر کر لے تو ثواب کی زیادتی ہوتی ہے۔ تو پہلی تکبیر کے بعد ایک سنت یہ ہے، دوسری تکبیر جب کہی جائے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھی جائے۔ درود شریف وہی ہے جو ہم لوگ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اللہم بارک آخر تک۔ یہ دوسری سنت ہے۔ تیسری سنت نماز جنازہ کی یہ ہے کہ آدمی میت کے لیے دعا کرے، اور وہ میت کے لیے دعا وہ سکھلائی گئی ہے، شریعت نے وہ سکھلایا ہے۔ ایک بڑی مشہور دعا ہے کہ اگر میت بالغ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر میت بالغ ہے تو پھر یہ دعا پڑھی جائے گی، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اگر میت جو آئے جنازے میں ہے، میت ہے، اگر وہ بالغ ہے، مرد ہو یا عورت ہو، یہ دعا پڑھی جائے گی۔ یہ کامن دعا ہے، اکثر لوگ اس کو یاد بھی کر لیتے ہیں۔ اور اگر بچے کی میت بچہ ہے، نابالغ ہے، لڑکا ہے اور لڑکی ہے، تو اس کے لیے دوسری دعا ہے، وہ دعا پڑھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دینا چاہیے۔ یہ نماز جنازہ کا پورا طریقہ ہے۔ لیکن اب میں آپ کو یہاں ایک امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کو نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی، لیکن انہیں اتنا تو آتا ہے کہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور 4 تکبیر کہہ سکتے ہیں۔ تو کم از کم اتنا ہی کر لینا چاہیے کہ آپ نماز جنازہ ہو رہی ہے تو آپ بھی کھڑے ہو جائیے اور اللہ اکبر پڑھیے، اللہ اکبر زبان سے ادا کیجیے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ درست ہو جاتی ہے۔ لیکن ثنا سبحانک اللہم تو سب کو یاد ہوتی ہے، یہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح درود شریف تو اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو کم از کم یہ 2 تو پڑھ لینی چاہیے۔ اب اگر تیسری دعا جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ یاد نہیں ہے تو مت پڑھیے، مگر نماز جنازہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ اتنی مشکل اور اتنی بڑی دعا نہیں ہے کہ اس میں آپ کو یاد کرنے میں، سیکھنے میں سال لگ جائیں، بس یہ سستی کی بات ہے۔ آپ ارادہ کر لیجیے، آج ہی یاد ہو جائے گی، اتنی چھوٹی سی دعا ہے۔ بہرحال یہ نماز جنازہ میں 2 فرض تھے کہ ایک تو 4 مرتبہ تکبیر کہنا جو 4 رکعات کے قائم مقام ہوتی ہے، اور دوسرا کہ کھڑا ہونا یعنی قیام کرنا، اور 3 سنتیں ہوتی ہیں نماز جنازہ کے اندر کہ سبحانک اللہم، یہ ثنا پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اور میت کے لیے وہ دعا کرنا جو حدیث میں سکھلائی گئی۔ اب میں یہاں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں۔ باقی 5 نمازیں فرض عین ہیں، ہر شخص پر فرض ہے، ہر شخص کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، مگر فرض کفایہ کہتے ہیں ایسا فرض کہ جس کو چند آدمی، 1 2 3 4 آدمی بھی اگر اس کو ادا کر لیں تو سب لوگوں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے فرض کفایہ کا مطلب۔ تو نماز جنازہ کا ادا کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے۔ ایک محلے میں کسی کا انتقال ہوا اور چند لوگوں نے بھی اگر اس کی نماز جنازہ ادا کر لی تو سب لوگوں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، کسی قسم میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی نے بھی ادا نہیں کی، ایک آدمی نے بھی ادا نہیں کی، تو پھر گناہ سب کے اوپر آتا ہے۔ میں یہاں آپ کو ایک مسئلہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جس وقت نماز جنازہ کے لیے صف بستہ ہوتی ہے، صف لگائی جاتی ہے، صف لگائی جا رہی ہے، لوگ صف میں کھڑے ہیں، اب انتظار ہو رہا ہے کہ بھائی 10 آدمی رہ گئے بھی رک جائیے، 8 آدمی رہ گئے ہیں، ابھی 5 آدمی باقی ہیں، ابھی 2 آدمی باقی ہیں، اور اس طرح لوگ کھڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو بعض مسائل ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، ان کو جانا ہوتا ہے، تو صرف اس وجہ سے کہ 2 آدمی آ رہے ہیں، 4 آدمی آ رہے ہیں، اور اس وجہ سے انتظار کرایا جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ شریعت نے فرض عین تو نماز جنازہ کو کیا ہی نہیں کہ ہر آدمی کو پڑھنی ہی پڑھنی، بلکہ تو فرض کفایہ، اگر چند لوگ بھی پڑھ لیں گے تو ادا ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ پابند نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں آ رہا ہے اس کو بھی آنے دیا جائے، بلکہ جتنے بھی لوگ وقت پر ہوں ان کو پڑھ لینا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک بات سوچیے، آپ نے صرف اس وجہ سے انتظار کروایا کہ 4 آدمی رہ گئے ہیں، وہ وضو کر رہے ہیں، وہ بھی آ جائیں گے، اور وہ 4 آدمی جتنی دیر میں وضو کر کے آئیں، باقی پیچھے 4 لوگوں کا وضو ٹوٹ گیا، پھر وہ بھی وضو کرنے جائیں گے، یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ جنازے کے متعلق تو شریعت نے اتنی گنجائش دی ہے کہ اگر نماز جنازہ شروع ہو چکی ہے اور کسی آدمی کا وضو نہیں ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، تو وہ جلدی سے آس پاس کی دیوار پر یا ریت پر ہاتھ مارے، تیمم کرے اور نماز جنازہ کے اندر شامل ہو جائے۔ اتنی گنجائش شریعت نے نماز جنازہ کے اندر رکھی۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور بتاتا ہوں
چپلوں کا مسئلہ آتا ہے، نماز جنازہ جب ادا کی جاتی ہے، بعض مرتبہ آدمی نے شوز پہن رکھے وہ اتارنا نہیں چاہ رہا ہے، چپل پہن رکھے سلیپر وہ نہیں اتارنا چاہتا، تو شریعت اس بارے میں کہتی کیا ہے؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی چپل، آپ کے شوز، جوتے وغیرہ پاک ہیں تو آپ جوتے اور چپل کے ساتھ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں، اس میں شرعی اعتبار سے کوئی گناہ کوئی حرج کی بات نہیں، بس شرط یہ ہے کہ چپل پاک ہونے چاہیے۔ چپل تو عام طور سے پاک ہی رہتے ہیں، آدمی جب نماز جنازہ ادا کر لے تو ایک بار نظر ڈال لے کہ میرے جوتے پر کوئی ناپاکی اوپر یا تلوے پر نہیں لگی ہوئی، اگر نہیں لگی ہوئی تو اسی طرح نماز جنازہ پڑھ لینی چاہیے۔ بعض لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ جوتے کے ساتھ بھی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے، اب وہ تو جوتے اتار کے نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، پاس والا جوتے کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، حالانکہ اس کو معلوم نہیں۔ تو شریعت کی طرف سے اس میں کوئی ریسٹرکشن، کوئی پابندی نہیں ہے، کیسے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آخر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں کی نماز جنازہ ادا کریں۔ آج ہم دوسرے لوگوں کی نماز جنازہ ادا کریں گے تو اللہ رب العزت دوسروں کو یہ توفیق دے گا کہ وہ ہماری نماز جنازہ ادا کریں۔ نماز جنازہ بیسیکلی ایک دعا ہے، اس میں ابھی میں نے پڑھ کے سنائی، آدمی دعا کرتا ہے یا اللہ ہماری زندوں کی، مردوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، مرد کی، عورتوں کی مغفرت فرما۔ اب ایک جنازہ میت سامنے رکھے ہوئے اور اتنے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ سب لوگ دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، تو نہیں معلوم کون سا اس میں اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے، کس کی دعا اللہ رب العزت قبول کر لے اور اس میت کی مغفرت ہو جائے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی جنازہ آ گیا ہے کہ اس کی جنازے کے اندر شامل ہو جانا چاہیے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بڑا ثواب کا کام۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، وقت بھی ہو رہا ہے۔ لکھنؤ کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا عبدالحی صاحب، بہت بڑے عالم تھے، بڑی شہرت تھی اور بہت کم عمر میں ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ تو ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے جنازے سے متعلق کہ اسی زمانے میں ایک مزدور آدمی تھا، بڑا دیندار تھا، ٹھیلا لگاتا تھا۔ اس کی یہ عادت تھی کہ کوئی بھی جنازہ اگر اس کے علم میں آتا کہ فلاں کی میت ہو گئی ہے تو وہ اس کے جنازے کی نماز میں ضرور شرکت کرتا، یہ سمجھ کر کہ آج میں کسی کی جنازے میں شرکت کر رہا ہوں، کوئی دوسرا اللہ کا بندہ میرے جنازے میں شرکت کرے گا، ہو سکتا ہے اس کی دعا قبول ہو، میری مغفرت ہو جائے۔ تو جب حضرت مولانا عبدالحی صاحب بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا انتقال ہوا، اسی دن اس آدمی کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو جب جنازے کی نماز کے لیے جنازہ لایا گیا تو مولانا کا جنازہ رکھا ہوا ہے، تو یہ جنازہ بھی لایا گیا۔ اب کسی کو کون معلوم ہے کہ کون آدمی ہے، اس کا جنازہ بھی لایا گیا۔ اعلان ہو گیا کہ بھئی 2 جنازے ہیں، ایک تو مولانا صاحب کا ہے اور ایک اور کسی دوسرے شخص کا ہے۔ اب یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کی شہرت تھی، دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، بڑی بھیڑ اکٹھی ہو گئی ہے۔ تو مولانا کا جنازہ ادا کیا گیا پہلے۔ اب جب بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں تو لوگ آ ہی رہے ہیں، تو بہت سارے لوگوں آ چکے ہیں، مولانا کا جنازہ ادا کر لیا، اس کے فوراً بعد اس آدمی کا بھی جنازہ ہے، تو اس آدمی کی جنازے کی نماز پڑھی گئی۔ تو بہت سارے لوگ جو مولانا کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے وہ لیٹ ہو گئے تھے، ان کو مولانا کا جنازہ تو نہیں ملا مگر اس شخص کا جنازہ مل گیا۔ تو آپ سوچیں کہ مولانا کے جنازے سے زیادہ لوگوں کی تعداد اس آدمی کے جنازے میں شریک ہو گئی۔ یہ نیت کی بات ہوتی ہے کہ آدمی اپنی نیت اچھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھی نیت اور اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسا اجر بھی دیتے ہیں۔ اب اتنی بڑی بھیڑ آئی ہے، کون اللہ رب العزت کا کتنا مقرب خاص بندہ ہے، کس کی دعا کس کے ہاتھ میں قبول ہو جائے۔ بہرحال یہ چند اہم باتیں تھیں جو جنازے سے متعلق میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے۔ ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جنازے کے طریقوں کو سیکھے، ان کی دعاؤں کو